اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَا كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ان اللہ عزیز حکیم ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى وان اللہ بما تعملون خبیر ذلك بأن اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے کام میں لگا دیا ہے ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں، اور اللہ نے تمہارے اوپر اپنی ظاہری اور باطنی ہر طرح کی نعمتوں کو نچھاور کر دیا ہے۔ پھر بھی بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سلسلے میں بحث کرتے ہیں جبکہ نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، نہ ہدایت اور نہ کوئی ایسی کتاب جو روشن کرنے والی ہو۔ اور جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو نازل کیا، جو چیزیں اتاری ہیں اس کی اتباع کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان چیزوں کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ کیا بھلا اگر شیطان ان کے آباء و اجداد کو دہکتی ہوئی آگ کی طرف بلاتا ہو تب بھی وہ اسی کی اتباع کریں گے، اور جو شخص اپنا رخ فرما بردار بن کر اللہ کی طرف پھیر دے جبکہ وہ نیک عمل کرنے والا ہو تو اس نے مضبوط کنڈا تھام رکھا ہے، اور سارے کاموں کا آخری انجام اللہ ہی کی طرف، اللہ ہی کے حوالے ہے۔ اور جو شخص کفر کرے تو اے پیغمبر اس کا کفر آپ کو صدمے میں نہ ڈالے، کیونکہ ہماری طرف ان سب کا لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم انہیں بتلا دیں گے کیا عمل انہوں نے کیا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ ہم انہیں تھوڑے دیر کے لیے مزے اڑانے دے رہے ہیں، پھر ہم انہیں ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ کر لائیں گے۔ اور اے پیغمبر اگر آپ ان سے یہ بات پوچھیں گے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ۔ اے پیغمبر کہو الحمدللہ، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ اور اگر زمین میں موجود جتنے درخت ہیں سب قلم بن جائیں اور سمندر اس کے ساتھ سمندر اور مل جائیں اور یہ سب مل کر روشنائی بن کر اللہ کی کلمات کو لکھیں، اللہ کی صفات کو بیان کریں، تو اللہ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب اقتدار حکیم ہے۔ تمہارا پیدا کرنا اور پھر دوبارہ تمہارا زندہ کرنا یہ اللہ کے لیے ایک جان پیدا کرنے کی طرح، ایک انسان پیدا کرنے کی طرح ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ
ہر چیز کو سننے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک متعینہ میعاد کی طرف رواں دواں ہے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی کا وجود ہی برحق ہے، اور اللہ کے علاوہ جس کو بھی یہ مشرک پکارتے ہیں وہ بے بنیاد ہیں، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی بلند و بالا عالی شان ہے۔ سورہ لقمان کی تفسیر چل رہی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ لقمان علیہ السلام کی نصیحت میں بنیادی طور پر جس بات پر زور دی گئی ہے وہ ہے توحید۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بلکہ ایک خدا کی عبادت کرنا، ایک خدا کے سامنے سجدہ کرنا۔ توحید پر حضرت لقمان نے زیادہ زور دیا، اور اپنے بیٹے کو خاص طور پر توحید کے متعلق نصیحت فرمائی۔ لہذا اب یہ جو آیتیں ہیں جو آج ہی پڑھی گئی ہے، اس کے بعد کی بھی آیتیں جو آ رہی ہیں، ان آیتوں کے اندر توحید کی وہ دلائل بیان کیے گئے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ توحید کے وہ دلائل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، ان نشانیوں کا بیان ہے۔ اللہ نے کہا دیکھو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے تمہارے لیے آسمان اور زمین میں موجود ہر چیز کو کام میں لگا رکھا ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کو اللہ نے اس کام میں لگا رکھا ہے کہ وہ ہمیں روشنی پہنچائے، آسمان کو اس کام میں لگا رکھا ہے کہ وہ ہمارے اوپر موسم کے لحاظ سے بادل، دھوپ اور طرح طرح کے حالات پیدا کرے، وقت پڑے تو بارش بھی برسائے۔ زمین کو اللہ نے ہمارے لیے کام میں لگا رکھا ہے، نہ اتنا نرم ہے زمین کہ آدمی کا پاؤں دھس جائے، نہ اتنا سخت ہے کہ چلنا مشکل ہو، بلکہ اسی زمین کو انسان اپنے کھیتی کے قابل بنا لیتا ہے، مکان وغیرہ تعمیر کرنے کے قابل بنا لیتا ہے، اسی زمین سے انسان پانی بھی نکال لیتا ہے۔ جانوروں کو اللہ نے مسخر کر رکھا ہے انسانوں کے لیے، انسان جانوروں کا جیسا چاہتا ہے ویسا استعمال کرتا ہے۔ یعنی پوری دنیا آپ دیکھ لیں، لوہے کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا، انسان اس لوہے کو جلا کر گرم کر کے ہر طرف موڑ کر طرح طرح کی چیزیں بنا لیتا ہے۔ لکڑیوں کو اللہ نے مسخر کر دیا انسان کے لیے، انسان لکڑیوں کو جس طرح چاہتا ہے اس طرح اس کا استعمال کر کے ہر طرح کا فرنیچر کا سامان بنا رہا ہے، اسٹیل، لوہا، سونا، چاندی، پٹرول، ڈیزل، یعنی دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب انسان کے لیے اللہ نے مسخر کر دی ہے۔ انسان جیسا چاہتا ہے اس کو اپنے استعمال میں لے آتا ہے، پانی کو اپنے استعمال میں لے آتا ہے، ہواؤں کو اپنے استعمال میں لے آتا ہے۔ یعنی جو بھی چیزیں دنیا کے اندر جو جتنی بھی مخلوقات ہیں، جن چیزوں کو بھی اللہ نے پیدا کر رکھا ہے، سب کو اللہ نے کس کے لیے؟ ایک دوسرے کے لیے مسخر کر دیا۔ ہر انسان، بلکہ ایک انسان کے لیے دوسرا انسان مسخر ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان سے ہر طرح کی خدمت لے لیتا ہے، اپنے یہاں ملازم رکھ لیتا ہے، اب جو چاہتا ہے وہ اس سے کرواتا ہے اور وہ کرتا بھی ہے۔ تو وہ جو کر رہا ہے، وہ جو آپ کی باتوں کو مان رہا ہے، انکار نہیں کر رہا، اور آپ جو چیزوں کا اپنے حالات کے مطابق استعمال میں لا رہے ہیں، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی سب کو ایک دوسرے کی خدمت کے لیے، ایک دوسرے کے کام کے لیے اللہ نے سب کو مسخر کر رکھا ہے، پابند بنا دیا ہے۔ ورنہ کیا انسان کے بس کی بات تھی کسی چیز کو اپنے قابل استعمال بنانے کی؟ ایک جانور ہی بھٹک جاتا ہے تو انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس پر سواری کرنا، اس کو اپنے پاس لانا، اس سے دودھ دو کر نکالنا، پتہ ہے کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کے ایک ملازم کام کر رہا ہے، وہ ٹھڑیا گیا، کام نہیں کرے گا، تو کسی انسان کے بس کی بات اس سے کوئی کام کروا لے؟ بتائیے آپ کی بیوی انکار کر دے گا، آپ کی بات نہیں مانوں گا، تو کیا کسی انسان کے پاس پاور ہے کہ اس سے زبردستی کوئی کام کروا کے دیکھ لے؟ ہے نہیں پاور۔ یہ سارا اگر سورج ایک دن نہیں نکلے تو کیا انسان زبردستی سورج نکلوا لے گا، روشنی پیدا کروا دے گا؟ بتائیے ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی۔ اللہ نے ہی ان چیزوں کو ایک دوسرے کے لیے کیا کر دیا ہے؟ مسخر کر دیا ہے، ایک کو دوسرے کے سامنے جھکا دیا ہے، ایک کو دوسرے کے کام کے لیے تیار ہونے کی اس کے اندر صلاحیت دے رکھی ہے۔ کہا دیکھو کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ ہی نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں موجود ہے اور ان تمام چیزوں کو جو زمین میں موجود ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ یہ کام کس نے کیا ہے؟
اللہ نے کیا ہے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور اللہ نے تمہارے اوپر اپنی ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو نچھاور کر دیا ہے۔ انسان غور کرے تو انسان کو اللہ کی تمام تر وہ جو اللہ کی ظاہری نعمتیں ہیں، جو باطنی نعمتیں ہیں، تمام نعمتوں کو اللہ نے کیا کر رکھا ہے، انسانوں کے اوپر نچھاور کر دیا ہے۔ انسان ان نعمتوں سے بہرہور ہو رہا ہے، لطف اندوز ہو رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کیا ہے، کرم ہے۔ اللہ نے کہا پھر بھی معاملہ یہ ہے کہ ان تمام کاموں کو کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ کا ایک وجود ہے، اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا، ان چیزوں کو ایک دوسرے کے کام میں لگایا۔ اس کے باوجود بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سلسلے میں بحث کرتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے، اللہ کا وجود ہے تو یہ سارا کام کرنے والی ذات اللہ ہے یا کوئی اور بھی کرنے والا، نعوذ باللہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی کیا ہے، شریک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اس کے باوجود لوگ میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سلسلے میں جھگڑتے ہیں، جبکہ بغیر علم، ان کے پاس کوئی علم بھی نہیں ہے، کوئی دلیل بھی نہیں ہے، جن کو وہ اللہ کے ساتھ لا کر ساجی اور شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے خدا ہونے کے سلسلے میں ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، ولا خدا، اور نہ کوئی ہدایت کی کتاب ہے ان کے پاس، نہ کوئی ہدایت کی شے ہے جس کے ذریعے سے وہ روشنی پا سکے، ولا کتاب منیر، اور نہ کوئی ایسی کتاب ہے جو ان کو روشنی پہنچانے والی ہو، نہ کوئی روشن کتاب ہے، نہ کوئی ہدایت ہے، نہ کوئی علم ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے وجود کو لے کر، اللہ کی ذات و صفات کو لے کر، اللہ کی قدرت کو لے کر، اللہ ہی کے معبود ہونے کو لے کر لوگ آپس میں کیا کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے بحث اور مباحثہ کر رہے ہیں، دلائل طلب کر رہے ہیں، اور اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہرانے کی ایک ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ کہا دیکھو، اور جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور معاملہ یہ کہ ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھو اللہ نے جو آسمان سے اتار دی تمہارے لیے وحی کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، اس کی اتباع کرو، تم اس کو مانو، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ تو وہ کہتے ہیں قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا، نہیں ہم تو اسی کی اتباع کریں گے جس کام کے کرتے ہوئے، جس کام کو ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے، یعنی ہم تو ان کاموں کو کریں گے جو کام ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، اور ہمارے آباء و اجداد بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، لات و عزا کو نعوذ باللہ اختیارات دیا کرتے تھے، تو ہم بھی یہی کام کریں گے۔ تو قرآن نے عجیب جواب دے کہا اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، ارے بھائی کیا تم اس وقت بھی اپنے باپ دادوں کے ہی پیچھے چلو گے جبکہ حالت یہ ہے کہ تمہارے باپ دادوں کو شیطان نے دہکتی ہوئی آگ کی طرف لے کر چلا گیا تھا وہ؟ یعنی اگر تمہارے باپ اور تمہارے دادا، تمہارے خاندان والے، تمہارے گزرے ہوئے لوگ اگر ایسا کام کرتے تھے جن کاموں کی بنیاد پر انسان جہنم میں داخل کیا جاتا ہے، تب بھی تم وہی کام کرو گے؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے بھائی؟ اگر تمہارے باپ دادا غلط تھے، غلط بدعات و خرافات کے اندر مبتلا تھے، غلط اعمال، غلط عقائد، غلط شرکی اعمال انجام دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے شیطان ان کو کہاں تک پہنچا دیا، دھکتی ہوئی آگ تک پہنچا دیا، تب بھی تم انہی کے پیچھے چلو گے؟ ارے عقل مندی تو یہ ہونی چاہیے کہ تم ان راستے پر چلو جن راستے پر چل کر جہنم سے بچو، نہ کہ ان راستے پر چلو جن راستے پر تمہارے باپ دادا چلے بھلے ہی وہ غلط تھے۔ آج کی دنیا میں بھی دیکھ لیجیے، بہت سے رسم و رواج، بہت سے بدعات و خرافات ہمارے آپ کے گھروں میں ہوتا ہے، کس بنیاد پر؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہماری دادی کرتی چلی آ رہی ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، آج کہاں سے یہ نیا مسئلہ تم لے کر چلے آئے؟ بہت سے بدعات و خرافات کو، غلط اعمال کو ہم اس بنیاد پر نہیں چھوڑتے ہیں چونکہ ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، ہماری گھر کی پرانی عورتیں کیا کرتی تھیں، اس لیے ہم بھی کریں گے، بھلے اس کے پیچھے کوئی دلیل، کوئی لاجک ہو یا نہیں ہو، وہ راستہ جنت تک لے جاتا ہو یا جہنم تک لے جاتا ہو، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، ہم صرف اس بنیاد پر کرتے چونکہ ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ قرآن نے کیا جواب دیکھا؟ اگر تمہارے باپ دادا کنویں میں گر رہتے تو تم بھی گرو گے؟ شیطان نے ان کو بہکا کر اگر غلط راستے پر ڈال رکھا تھا تو تم بھی اسی راستے پر چلو گے؟ یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ صرف باپ دادا ہے کسی راستے پر چلنے کی وجہ سے انسان چلے، بلکہ انسان تو اس راستے پر چلے جس راستے کو لے کر قرآن و حدیث میں تاکیدات ہو، جس راستے کو لے کر دلائل موجود ہوں، جن چیزوں کو لے کر ہدایت اور کتاب موجود ہو، جن چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، جن چیزوں کو قرآن نے بیان کیا ہو، نہ یہ کہ ہمارے باپ دادا کیا کیا کرتے تھے وہی ہم کریں۔ آئی بات سمجھ میں؟ باپ دادا کے کسی کام کے کرنے کی وجہ سے کوئی کام جائز یا حلال نہیں ہو جاتی ہے،
باپ دادا کرنا کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کہا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنا رخ فرما بردار بن کر اللہ کی طرف پھیر دے، یعنی جو اللہ کے راستے کو اپنا لے، وہ محسن اور وہ نیک عمل کرے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام رکھا ہے۔ کنڈا سمجھتے ہیں نا آپ جا کر دیکھیں گے آج بھی گاؤں دیہات میں جو دروازہ ہوا کرتا ہے اس میں کنڈا ہوتا ہے جس کو لے جا کر اوپر لگا دیتے ہیں لوہے کے اندر، تو وہ مضبوط کنڈا ہوتا ہے۔ تو کہا جس نے اللہ کے راستے کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر دیا اور نیک عمل کر رہا، وہ دراصل ایک مضبوط کنڈا تھامے ہوئے، ایک مضبوط راستے پر وہ قائم، ایک مضبوط سہارا اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ اور جان لو وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، کہ جو بھی کر رہے ہو تم، سارے کام کا آخری انجام اللہ ہی کے حوالے ہے۔ تم جو بھی کر رہے ہو، جس طرح کے بھی عقائد رکھ رہے ہو، جس طرح کے اعمال انجام دے رہے ہو، یہ بات جان لو سب کا سب کام کس کے حوالے کر دیا گیا ہے؟ آخر کار سب اللہ کے حوالے ہے، اور اللہ ہی پھر فیصلہ کرنے والا ہے۔ لہذا ومن کفر فلا یحزنک کفرہ، اے پیغمبر اگر یہ لوگ کفر کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کے پائے جانے کے باوجود، قرآن کے کفر و شرک کے ہر طرح کے مذمت بیان کر دیے جانے کے باوجود، حق کے واضح ہو جانے کے باوجود، مگر یہ کیا کر رہے ہیں؟ کفر کے راستے پر ہی چل رہے ہیں، نفاق کے راستے پر بھی چل رہے ہیں، تو اے پیغمبر آپ کو ان کا کفر صدمے میں نہ ڈالے، آپ کو اس کی وجہ سے صدمے میں نہیں رہنا ہے، آپ کو غم میں اپنی زندگی کو نہیں گزارنا، آپ کو پریشان نہیں ہونا۔ کیوں؟ الینا مرجعون، الینا مرجعون، آخر کار یہ سب لوٹ کر تو ہمارے ہی پاس آئیں گے۔ آج جو کرنا ہے اس دنیا کے اندر کر لیں، لوٹ کر تو کہیں بھاگنے والے یہ ہے نہیں، لوٹ کر تو سب کو ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، لہذا ہم انہیں ان تمام باتوں سے باخبر کریں گے جب ہمارے پاس یہ آئیں گے جو یہ دنیا کے اندر کیا کرتے تھے، جو بھی انہوں نے عمل کیا اس دنیا کے اندر ان تمام کو ہم ان کے سامنے پیش کر دیں گے، کوئی عمل ان کا ادھر ادھر چھپنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، انسان کے دل کے اندر کیا خیال گزر رہا ہے، کیا انسان دل کے اندر کون سی بات کھٹکی ہے، کیا انسان سوچ رہا ہے، دل کے اندر انسان کیا ارمان پالے ہوئے، کیا کیا جذبات کو ابھارے ہوئے، ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے۔ کوئی شے انسان کا چھپنے والا، کوئی عمل انسان کا ادھر ادھر ہونے والا نہیں۔ لہذا اب معاملہ یہ ہے کہ ان کے کفر و شرک کے باوجود جو دنیا کے اندر بڑھ رہے ہیں، پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، تو اس کے بارے میں جان لو نمتعہم قلیلا، ہم ان کو تھوڑی دیر تک مزے اڑانے کا ہم نے موقع دے رکھا ہے۔ یہ جو کفر و شرک کرنے کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافر دن بدن کیا کر رہا ہے؟ ترقی کر رہا ہے۔ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو کچھ دن کی مہلت دی گئی ہے تاکہ جتنا مزہ اڑانا ہے اڑا لے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں سخت ترین عذاب کی طرف کھینچ کر لائیں گے۔ ایک دن آئے گا جب ان کے کفر و شرک کی وجہ سے ان کو سخت ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہم ان کو وہاں تک کھینچ کر پہنچائیں گے۔ آپ جان لیجئے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، ان کی حالت یہ ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے من خلق السماوات والارض، کہ بتاؤ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کوئی انسان ہے جس نے پیدا بنایا اس آسمان اور زمین کو؟ تو وہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا۔ حقیقت یہ کہ کفار مکہ کی حالت یہ تھی کہ وہ خدا کو تو مانتے تھے، خدا کی تخلیق کا بھی اقرار کرتے تھے، لیکن اسی خدا کے ساتھ دوسرے معبودان باطلہ کو اس خدا کے درجے پہ لا کر کھڑا کر دیتے تھے، یعنی شرک و بت پرستی کے اندر بھی مبتلا تھے، اور کہتے تھے کہ جیسی صفات اور جیسے اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ کو ثابت ہے، نعوذ باللہ اس طرح کے اختیارات ان بتوں کو بھی ثابت ہے، اور یہ بھی وہ کام انجام دیتے ہیں جو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انجام دیا کرتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو کہتے تھے کہ ان سے اگر تم پوچھو گے کہ کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو کیا کہیں گے معلوم ہے؟ اللہ نے۔ جب یہ کہیں قل الحمدللہ، پیغمبر تم کہو اس موقع پر الحمدللہ۔ الحمدللہ کہنے کا مطلب یہ کہ اس حقیقت کا اعتراف خود ان کی زبانوں نے کیا، خود ان کی زبانوں نے اس حقیقت کا اعتراف کر دیا کہ ساری چیزوں کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ اکثر لوگ سمجھ سے کام نہیں لیتے ہیں،
جب یہ جان رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا، تو جو اللہ اتنے بڑے کارنامے انجام دے سکتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے کارناموں کو انجام دینے کے لیے کیسے کسی کا محتاج ہو سکتا ہے؟ یہ تو سمجھنے کی بات ہے. یعنی یہ تو انہوں نے سمجھ لیا کہ آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا. آج کے بھی کافر و مشرک صاحب ملیں گے تو کہیں گے بھائی بھگوان نے یہ کام کیا. تو جب یہ سمجھتے ہو کہ بھگوان نے یہ کام کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ اسی بھگوان کی عبادت کی جائے، اسی کے سامنے سجدہ کی جائے. انصاف تو یہ ہے نا بھائی. انصاف تو یہ نہیں ہے کہ اس خدا کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کے پیچھے نعوذ باللہ معبودان باطلہ کے پیچھے چلا جائے. جو نتیجہ تھا اس کو انہوں نے حاصل نہیں کیا، تو اس لیے قرآن نے کہا بل اکثرهم لا یعلمون. حقیقت یہ کہ ان میں سے اکثر لوگ سمجھ سے کام ہی نہیں لے رہے ہیں. اگر سمجھ سے کام لے رہے ہیں انسان، تو جس نے یہ سارے کارخانے کو تیار کیا ہے تو انصاف یہ ہے کہ اسی کو عبادت کی جائے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اللہ نے کہا للہ ما فی السماوات والارض، جان لو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے. سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، بذات خود قابل تعریف ہے. یعنی کوئی اللہ کی تعریف کرے یا نہ کرے، اللہ کی ذات ہی ایسے جو بذات خود قابل تعریف ہے، بذات خود قابل تعریف ہے، کسی کی تعریف کی بھی اللہ کی ذات محتاج نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، بلکہ اللہ کی ذات ایسی ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ، کہ زمین کے اندر جتنے درخت آپ کو دکھ رہے ہیں نا، سب کے سب اقلام کیا بن جائیں؟ قلم بن جائیں. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور سمندر اور اس کے ساتھ 7 سمندر مل جائے، تمام درخت قلم کی شکل اختیار کر لیں اور 7 سمندر مل کر روشنائی کی شکل اختیار کر لیں، اور پھر ان قلم کے ذریعے ان روشنائی کا استعمال کر کے اللہ کی ذات و صفات، اللہ کی تعریف کے کلمات لکھی جائیں. ما نفدت کلمات اللہ، تب بھی اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں. اللہ کے جو احسانات ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں، اس کو یہ سارے درخت اور یہ سارے سمندر بھی مل کر بیان کرنے پر قادر نہیں ہے. ان اللہ عزیز حکیم، بلکہ اللہ تبارک و تعالی صاحب اقتدار ہے اور اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے. ساری کی ساری حکمتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے. اور جان لو ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. ہوتا یہ تھا کہ اصل یہ انکار کرتے تھے بعث بعد الموت کی، کہتے تھے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ہم جب کل مر جائیں گے، مرنے کے بعد سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، ہمارے جسم کا ریزہ ریزہ منتشر ہو جائے گا، بکھر جائے گا، تو پھر کیسے ہم سب کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور حساب و کتاب لیا جائے گا. یعنی ان کے لیے دوبارہ زندگی، دوبارہ پیدائش، دوبارہ تخلیق ہی محال تھی. تو لہٰذا جب وہ اس مطلب کہ دوبارہ پیدا ہی کرنا مشکل ہے تو پھر حساب و کتابوں کا مطلب ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اللہ نے کہا جان لو ما خلقکم ولا بعثکم، تم سب کا پیدا کرنا اور پھر دوبارہ تم سب کو زندہ کرنا، دوبارہ زندگی عطا کرنا، الا کنفس واحدہ. یہ تو اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کسی ایک انسان کو بنانا. جیسے ایک انسان کا بنانا اور اس کی تخلیق اللہ کے لیے انتہائی آسان ہے، ویسے ہی اللہ کے لیے تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا ہے. یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. ان اللہ سمیع بصیر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو سنتا بھی ہے اور ہر چیز کو دیکھتا بھی ہے. یعنی کوئی چیز نہ اللہ کی سماعت سے باہر ہے، نہ کوئی چیز اللہ کی بصارت سے باہر ہے. جان لو اللہ نے پھر قدرت کی نشانی بنے کہا دیکھو الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کہ اللہ ہی ہے جو کیا کرتا ہے؟ رات کو دن میں داخل کرتا ہے. جب رات کو دن میں داخل کرتا ہے تو رات بڑی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دن بڑا ہونے لگتا ہے اور رات چھوٹی ہونے لگتی ہے. دیکھیے ہم لوگوں نے یہ سارا منظر دیکھا بھی گزشتہ 2-3 مہینوں کے اندر. رات بڑی ہو رہی تھی، دن چھوٹا ہوتا چلا جا رہا تھا. اب پھر وہ دن آ گیا کہ دن رات میں داخل ہو رہا تو رات کا جو میعاد ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور دن بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، کام میں لگا رکھا ہے. جو ہم دیکھتے ہیں نا سورج اپنی پابندی سے اپنے وقت پر طلوع ہو رہا ہے اور وقت پر غروب ہو رہا ہے، چاند اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے اور وقت پر غروب ہوتا ہے. یہ سارا کا سارا جو ہم نظام دیکھ رہے ہیں یہ دراصل اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک متعینہ وقت کی طرف رواں دواں ہے. سب کو ایک
وقت دے دیا گیا ہے کہ اس وقت تک سب کو چلنا ہے، اپنا کام انجام دینا ہے، پھر ایک وقت آئے گا کہ ساری چیزیں باطل قرار دے دی جائیں گی، سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، نہ سورج وقت پر نکلے گا، نہ چاند وقت پر نکلے گا، ساری چیزیں دنیا سے فنا ہو کر ختم ہو جائیں گی اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ سب کو ایک وقت ہے، ایک ٹائم ہے، وہ ٹائم لیمٹ تک ہی سب لوگ اپنا اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور تم جو بھی کرتے ہو ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ باخبر ہے۔ کیوں؟ یہ ساری باتیں جو ہم نے بیان کی اس کی وجہ یہ ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہی برحق ہے، اللہ کا وجود ہی کیا ہے؟ سچا ہے، حقیقت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اور اللہ کے علاوہ جن کو بھی یہ مشرکین اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرتے ہیں نا معبودان باطلہ، یہ سب کی سب بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ بلند شان والا، بہت بڑا ہے، اللہ علی کبیر ہے، بلند و بالا ہے، انتہائی عظیم الشان ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔